الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين خير الناس ومعين وصلى الله على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. سب سے پہلے پروردگار کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ماہ صیام کی مبارک یہ گھڑیاں ہمیں نصیب ہوئیں اور ہر سانس کے ساتھ اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے محمد و آل محمد جیسے ہادی عطا کیے جن پر خود بھی درود بھیج رہا ہے، اس کے فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں اور مومنوں کو بھی حکم دیے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میرے خیال میں مومن تھے اور مومن تو ثواب کو ماننے کا بہانہ تلاش کرتا ہے، تو بآواز بلند صلوات پڑھیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. عرض خدمت کل کیا تھا کہ نماز جو ہے ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں کہا گیا جب نماز قبول ہے تو سارے اعمال قبول ہیں، اور اگر نماز رد کر دی جائے گی تو پھر سارے اعمال بھی رد کر دیے جائیں گے. اور اس میں کہا کہ بہترین نماز وہ ہے جو باجماعت ادا کی جائے. کل اس کے ہم نے ثواب دیکھے کہ یہ کتنے فائدے ہیں جماعت کے ساتھ، اور عرض کیا تھا کہ وہ فائدے جو ہے وہ مسجد کے اندر باجماعت نماز پڑھنے کے نہیں تھے، اور نہ ہی ماہ رمضان میں نماز پڑھنے کے کہ 70,000 جو ہے وہ آپ کے درجات بلند ہوتے ہیں. اور کتنے، یہ تو عام دنوں کی بات تھی، لیکن ماہ رمضان میں ہر چیز جو ہے اس کو جو ہے اسکوئر لگ گیا، اور کئی گنا جو ہے وہ اجر و ثواب جو ہے اللہ تعالیٰ عطا کر رہا ہے. اعمال اور احکام سیکھنے پڑتے ہیں، وَإِلَّا جو ہے عمل بھی غلط ہو جائے گا، حکم بھی غلط ہو جائے گا. باجماعت نماز کے بارے میں عرض کیا تھا کہ آج باجماعت نماز کی بہت زیادہ جو ہے ہمارے معاشرے میں، جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا کہ ہاں جی مشکل پیش آئی اور لوگ جو ہے وہ معرفت نہیں رکھتے. اس وجہ سے بغیر ادھر ادھر جاننے کے پہلا جو عمل ہی اس سال جو میں نے اپنایا وہ یہ کہ نماز باجماعت کے احکام آپ کی خدمت میں پیش کروں، تاکہ کم از کم جماعت کے لیے جو اتنی دور سے زحمت کر کے آتے ہیں، ہمیں نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا تو آتی ہو. جی اگر تائید ہے تو ایک درود پڑھ لو محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجب. نماز کے لیے کم از کم 2 افراد چاہیے. ہمارے ہاں 2 افراد اگر ہیں تو ان کے جو وہ جماعت کر سکتے ہیں. کہیں پہ بھی کبھی بھی وقت اول ہے یا وقت نکل چکا ہے، تب بھی جب بھی نماز پڑھیں، ایک اگر امام بن جائے تو دوسرا مامون بن جائے، جماعت ہو جائے گی. تو جو کتنے کم از کم افراد چاہیے جماعت کے لیے؟ تو وَإِلَّا فرادہ یعنی تنہا نماز پڑھنا کہلاتا ہے. ہاں تو جماعت کا اجر کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے چاہے بندہ جو ہے فرادہ نماز پڑھے. تو اب جب 2 لوگ ہیں تو ان میں ایک امام ہے، تو امام ہمارے ہاں ہر کوئی نہیں بن جاتا. اس کی کچھ شرائط ہیں جلدی سے کہ ہاں جی مسلمان ہو، مومن ہو، عادل ہو، مرد ہو اور جو ہے حلال زادہ ہو. ہاں تو یہ کم از کم اس کی جو ہے وہ شرائط موجود اس میں ہونا چاہیے. عدالت عرفی عدالت ہے کہ لوگ کہتے ہوں چنگا بندہ ہے. ہاں وَإِلَّا اگر آپ اس کی معصومیت تلاش کریں گے تو امام معصوم کے علاوہ آپ کو کوئی معصوم دکھائی نہیں دے گا، اس اجر سے محروم رہے. عرفی ایک عدالت ہے. ہاں حلال زادہ ہی ہو کہ ولد زنا نہ ہو، ہاں حلال زادہ ہو، ماں باپ کا پتہ ہو کون ہے، اس کو آگے کرو، اور وہ جو قرات جانتا ہے اس کو آگے کرو، جو تم سے بہتر نماز جانتا ہے اس کو آگے کرو، یا تم سے جتنا بہتر زیادہ جانتا ہے اس کو آگے کرو، تاکہ تمہاری نماز ٹھیک ہو جائے. ٹھیک ہے جی. تو اب اگر 3 افراد ہو گئے تو پہلے جو اگر 2 ہیں تو ایک یہاں کھڑا ہوگا یہاں پہ، دوسرا اس کے ادھر کھڑا ہوگا اس جگہ پہ، تاکہ جو ہے اس جب یہ سجدہ کرے تو اس کا سر اس کے گھٹنوں کے پاس آئے.
مرد مرد کو جماعت کرا سکتا ہے، مرد عورتوں کو جماعت کرا سکتا ہے، لیکن عورت مردوں کو جماعت نہیں کروا سکتی ہے۔ عورت عورتوں کو البتہ جماعت کروا سکتی ہے، لیکن کیسے کروائے گی؟ امام جیسے یہاں پہ آگے ہو جاتا ہے، مامون پیچھے ہو جاتے ہیں، وہ ایک ہی صف میں خواتین کھڑی ہوں گی اور ان میں سے جو امامت کرا رہی ہے اسی صف میں وہ وہاں پہ امامت کرے گی اور نماز ادا کروائے گی۔ پھر یہ ہے کہ مشخص کرو کہ ہاں جی کس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ وہ نام جانتے ہو، نام لے کے کہو کہ محمد سبطین اکبر کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، ہاں حسن رضا واقر صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، فلانے صاحب کے پیچھے نماز، نام نہیں پتا ہے تو کہو کہ وہ جو آگے امام نماز پڑھا رہا ہے اس کے پیچھے نماز پڑھا، یا جس کے پیچھے یہ سارے نماز پڑھ رہے ہیں اس کے پیچھے نماز ادا کرا۔ مشخص کرنا امام کو ضروری ہے۔ نام نہیں بھی پتہ کوئی بات نہیں، صرف کیا تشخیص ہونی چاہیے کہ یہ امام ہے، اس کے پیچھے پڑھو۔ اچھا اب یہاں تک ہو گیا، میں نے کہا میں مختصر بھی مجھے چلنا ہے۔ اب جو امام ہے اس نے تو کرنی ہے اپنی نیت، جو پیچھے والے وہ کیا نیت کریں؟ تو وہ نیت کریں گے کہ میں امام کے پیچھے 3 رکعت نماز پڑھتا ہوں واجب قربتاً اللہ۔ نہیں، امام یا پیش نماز امام ایک ہی بات، وہ جہاں نیت سے مراد ارادہ ہے۔ آپ سے سوال کیا جائے کہ حضرت کیا کر رہے ہیں، تو آپ کے میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوں، یہ کیا ہے؟ یہ نیت ہے۔ تو اب جب آپ نے نیت کر لی، آپ آگے تو امام جو ہے اس کو اب حکم ہے جیسے وہ کرے اس کو فالو کرو، اس سے مقدم نہیں ہونا ہے کہ وہ تکبیرت الاحرام ابھی نہیں، اس نے کہا آپ کہہ لو تو پھر آپ کو دوبارہ کہنی ہے، کیوں پہلی والی آپ کی جماعت کے ساتھ اگر نماز پڑھنی تو ہے ہی نہیں۔ اور جو پیچھے کھڑا ہے، اور اس کے اندر سیکوینس بھی ضروری ہے کہ امام نے پہلے تکبیرت الاحرام کہنا ہے، مامون نے اس کے پیچھے، مامون اسے کہتے ہیں جو بالکل امام کے پیچھے ہوتا ہے، نائب امام، کہ وہ اگر خدا نخواستہ جو یہ جماعت کروا رہا ہے اگر وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، غش کھا کے گر پڑتا ہے، کچھ ہو سکتا ہے انسان ہے، تو وہ اس قابل ہو کہ آگے مقدم ہو کے جماعت کروا سکے۔ جی اتنی اس میں کم از کم جو ہے وہ صلاحیت ہونی چاہیے۔ اور پھر یہ کہ جب ایسے ہو گیا تو پہلے امام نے تکبیرت الاحرام کرنی ہے، تو اس کے بعد فوراً سے مامون نے تکبیرت الاحرام جانتے ہیں نا کہ دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک بلند کر کے کہنا اللہ اکبر، ٹھیک ہے جی، اللہ اکبر۔ یہ جو ہے یہ اللہ اکبر نہیں ہے، یہ اللہ اکبر ہے۔ جی ہم نے اس کو بھی ٹھیک کرنا ہے۔ رکن تکبیرت الاحرام، نیت بھی رکن ادا ہو گیا، امام کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، اور تکبیرت الاحرام بھی رکن تھا۔ رکنوں سے کہتے ہیں جی واجبات میں، نماز واجبہ کے اندر 12 چیزیں جو ہیں وہ واجبات گنی جاتی۔ کتنی جی؟ امام کتنے جی؟ امام 12 ہے۔ نماز کے اندر واجبات بھی کتنے ہیں؟ 12 ہیں۔ ان میں سے 5 ایسے ہیں جو رکن ہیں، اور باقی 7 ایسے ہیں جو غیر رکن ہیں۔ 5 رکن ایسے واجبات ہیں جن کو جان کے یا انجانے سے چھوڑ دیا جائے نماز باطل ہو جاتی، نماز ہے ہی نہیں۔ جان کے یا بھولے سے بندہ اس کو ترک کر دے کیا ہو جاتی ہے؟ نماز۔ یہ وہ واجبات ہیں جو ہم ادا نماز کے اندر ہی کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے جی۔ اور جو غیر رکنی ہیں ان کا کیا کہ وہ واجبات جن کو آپ جان کے ترک کریں تب تو نماز باطل ہو جاتی ہے، لیکن انجانے سے ہو جائے تو بھرپائی کی جا سکتی ہے، نماز باطل نہیں ہوتی ہے۔ تو کتنے واجبات ہیں جن کو ہم نے ملوذ خاطر رکھنا ہوتا ہے؟ 12۔ کتنے جی؟ 12۔ یہ ساری واجب ہیں، ان کو سیکھنا ہے، ان کو بجا لانا ہے۔ یہ واجبات ہیں، مستحبات کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اب سب سے پہلے تو نیت کر لی کہ امام جماعت کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھتا ہوں واجب قربتاً اللہ۔ دوسرا واجب رکنی ہے تکبیرت الاحرام اللہ اکبر، امام نے کہا، ساتھ ہی پیچھے مامون نے کہنا ہے، پھر اس صف نے آگے اور پیچھے والوں نے اسی کو فالو کرتے ہوئے پیچھے تک چلے جانا۔ دوسری بات کہ وقفہ نہیں ہونا چاہیے جماعت اور امام اور جو پیچھے والی صف ہے، اور پیچھے والی صفوں کو بھی ایک دوسرے کے ساتھ منسلک رہنا،
جتنا یہ گیپ ہے، اگر ہم نماز پڑھتے ہیں ادھر پوری ہے ادھر سے خالی ہے، 2 لوگ اٹھ گئے، ادھر والوں کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اتصال نہیں ہے۔ یہ بھائی ادھر بیٹھے اتنا وقفہ ہے، اتنے میں نماز ان کی جماعت کے ساتھ آگے سے دیکھ کر آگے سے تو اتصال ہو جائے گا، لیکن ادھر سے اتصال ختم ہو گیا، وہ پیچھے والے جتنے بیٹھے ہیں ان کا اتصال نہیں ہوگا۔ کیوں؟ پھیل کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ لنک ضروری ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھنا، اکٹھے ہونا ضروری ہے۔ شمسی صاحب کے ادھر اب وقفہ ہے، اتنا اسپیس ہے کہ 2 بندے کھڑے ہو سکتے ہیں، اتنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر اتنا گیپ ہو جائے تو اس کو کم کرنا ہے کہ ہاں جی تھوڑا سا آپ تھوڑا ادھر تھوڑا سا پاؤں کھسکا کے ادھر ہو جائے، تاکہ وقفہ ختم ہو جائے اور آپ کا اتصال ہو جائے۔ یہ جگہ خالی ہو گئی تو اب یہ تھوڑا سا ادھر ہو جائیں گے تاکہ جماعت کے ساتھ مل جائے۔ اتنے سی حرکت سے نماز باطل نہیں ہوتی، لیکن اتنا کر کے ادھر آنے سے معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ اگر آپ نے نیت نہیں کی ہے تو ساتھ ملے، اور حکم جماعت ہو رہی ہے تو دوسری جماعت نہیں ہو سکتی ہے، تو کہا کہ آپ انتظار کریں نماز کے ساتھ ملنے کا، یا آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں تو حکم ہے کہ ہاں دوبارہ سے جماعت ہو رہی ہے، اب اس کے ساتھ نماز پھر سے پڑھے، اس میں اجر زیادہ ہے۔ تو عزیزان گرامی، سب سے پہلے نیت کر لی، اس کے بعد تکبیرۃ الاحرام کے لیے قیام انشاءاللہ کل بات کروں گا واجبات کی۔ جو بات زیادہ طلب غور ہے وہ یہ کہ ہم نے ذکر کیا کرنا ہے۔ کیا امام کے پیچھے ہم نے سمم بکمم کھڑے ہو جانا خاموشی سے اور اللہ اکبر ختم کر کے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو ختم؟ کیا ہم نے کچھ ذکر کرنا ہے، کوئی بولنا ہے، کہ بس خاموشی سے سننا ہے؟ مہم بات ہے، آپ سب توجہ کیجئے گا، جلدی سے میں نے نبھانا ہے اس کو، کہ امام یاد رکھیے گا خاموشی صرف 2 مقام پہ ہے، پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں، صرف اور صرف پہلی 2 سورتیں جو پڑھی جاتی ہیں، پہلے رکعت میں پہلی سورت سورہ الحمد اور کوئی سی بھی دوسری سورت ہے تو وہ خاموشی سے آپ نے سننی، دوسری رکعت میں سورہ الحمد اور دوسری سورت آپ نے خاموشی سے سننی ہے۔ جبکہ اگر تیسری اور چوتھی رکعت ہے تو وہاں پہ آپ نے ذکر کرنا ہے، آپ نے تلاوت کرنی ہے، اور تلاوت جو ہے یہ تلاوت ہے یہ 2 طرح سے، جو مرد ہے وہ 2 طرح سے کرے گا۔ نماز فجر پڑھ رہا ہے، نماز مغرب پڑھ رہا ہے، عشاء پڑھ رہا ہے، تو اب حکم تلاوت جو کرنی ہے اس نے بلند آواز سے کرنی، بلند یعنی جہر۔ اور اگر اسی طرح تیسری رکعت ہے، چوتھی رکعت ہے، یا ظہرین کی نمازیں ہیں تو یا خاتون ہے تو اس نے اس نماز کی تلاوت جو ہے وہ اخفاء سے کرنی، خاموشی سے کر۔ اتنی خاموشی سے مراد اور یہ بلند آواز سے مراد یہ کیا ہے؟ خاموشی سے مراد یہ ہے کہ آپ تلاوت کریں اور آپ کے کان آپ کی تلاوت کو سنیں۔ توجہ، کیا آپ تلاوت کریں اور آپ کی زبان سے نکلنے والے وہ الفاظ کون سنے؟ آپ خود ہی اس کو سنیں، یہ ہے اخفاء۔ جب بھی ہم نے تلاوت کرنی ہے سورت کی تو ہم نے ایسے کرنی ہے کہ ہمارے کان جو ہیں اس تلاوت کو سنیں۔ اور جہر بلند آواز سے پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ تو بلند آواز سے مطلب یہ ہے کہ میں تلاوت کروں اور میرے ساتھ میں بیٹھا ہوا اگر اس کے کان ٹھیک ہیں تو میری آواز تلاوت کی اس کے کانوں پہ جائے، نہ کہ تیسرے بندے تک پہنچانے کی ذمہ داری، نہ چوتھے پہ، نہ 10 میں، نہ پورے گھر کو سر پہ اٹھانے کی، نہ مسجد میں اونچا اونچا پڑھنے کی۔ کتنی اتنی تلاوت کے ساتھ جو بندہ بیٹھا ہے اس کے کانوں میں آواز چلی جائے، یہ ہے جہر بلند آواز سے۔ مرد نے کیا کرنی ہے؟ فجر کی 2 رکعت اسی طرح جہر کے ساتھ بلند آواز سے پڑھنی ہے، اور مغرب اور عشاء کی پہلی 2 رکعت جو ہے وہ بلند آواز سے پڑھنی ہے۔ باقی ساری نمازیں جو ہے وہ اخفاء سے ہے کہ آپ تلاوت کرو اور آپ کے کان آپ کی تلاوت کو سن رہے ہو۔ جماعت میں کیا کرنا ہے؟ جماعت میں فجر کی ہے، ظہر عصر کی ہے، مغرب یا عشاء کی نماز ہے تو پہلی 2 رکعت میں آپ نے امام کے پیچھے نیت کرنی ہے، اپنی تکبیرۃ الاحرام آپ نے کہنا ہے، اپنا
لیکن قرات جو ہے جو امام کر رہا ہے اسی پہ اکتفا کرنا. امام نے ہی الحمد پڑھنی ہے، امام نے دوسری سورت پڑھنی ہے، آپ نے خاموشی سے کھڑے ہونا ہے. یا یہاں پہ حکم ہے کہ اگر آپ کے ذہن ادھر ادھر جا رہا ہے تو یہاں پہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر لو. بالا خاموشی سے آپ نے دونوں کی قرات کو سماعت کرنا. اور دوسری رکعت کے بعد جب اب پہلی سورت کے بعد دوسری سورت شروع ہو گئی اور ختم ہو گئی تو اس کے بعد عزیزان گرامی ہر ذکر آپ نے خود کرنا ہے، جان دینا ہے. ہر تکبیر خود کہنی ہے، من حمدہ خود کہنا ہے، سبحان ربی العظیم و بحمد خود کہنا ہے. اور جہاں پہ سجدے میں جائیں گے سبحان ربی الاعلیٰ آپ نے کہنا ہے. ہاں تشہد کے اندر آپ نے خود پڑھنا ہے، قنوت آپ نے خود پڑھنا ہے، سلام بھی آپ نے خود پڑھنا ہے. تو گویا کہ نتیجہ یہ نکلا کہ پوری نماز کے اندر امام کے ساتھ کیا ہے، کہاں پہ خاموشی ہے؟ صرف پہلی 2 رکعتوں کے اندر سورتوں میں. اور تیسری اور چوتھی رکعت کا کیا بنے گا؟ کہا کہ یہ آپ نے خود تلاوت کرنا ہے. یا سورہ فاتحہ پڑھ لو، الحمد پڑھ لو، یا تسبیحات 4 پڑھو، یہ بھی آپ نے ہی پڑھنی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ انشاءاللہ کہ آپ کو بات کی سمجھ آگئی ہوگی. نیت پہلے جماعت کے ساتھ امام مشخص کر کے تکبیرۃ الاحرام ساتھ میں کہنا ہے، اس کے بعد خاموش ہو جانا ہے. پھر جب دوسری سورت ختم ہو گئی پھر آپ نے اللہ اکبر کرنا ہے اور سارے اذکار کرتے کرتے اگلی رکعت میں پہنچ کے پھر خاموش ہو جانا ہے، امام کو تلاوت کر لینے دینی ہے اور پھر باقی اذکار آپ نے خود کرنے ہیں. پروردگار سے دعا ہے پروردگار ہمیں تعلیمات محمد والے محمد کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. تعلیمات محمد والے محمد کو اپنانے کی توفیق عطا فرما. ہماری نمازوں کو روزوں کا پروردگار قبول و مقبول فرما، اس کے بدلے میں اجر کثیر عطا فرما. اے پروردگار ہمیں نماز میں قرآن کی تلاوت میں سرور عطا فرما. اے پروردگار ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما. جو بیمار ہیں شفاء کلی عطا فرما، جو تنگ دست ہیں تنگ دست سے نجات عطا فرما، جو بے روزگار روزگار طی اتار حلال عطا فرما. اے پروردگار تو کریم ہے، جو ہم میں نہیں رہے ہمارے ساتھ پچھلے سال موجود تھے ہمارے یہیں کے نمازی، پروردگار ان کے درجات کو بلند فرما. اے پروردگار جو حاضرین ہیں انہیں طول عمر عطا فرما، حج و بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما، قبر زیارت امام حسین سے مشرف فرما. اے پروردگار غم امام حسین علیہ السلام کے علاوہ کوئی غم دیکھنا نصیب نہ کر. اے پروردگار امام حجت، امام قائم، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں امام زمانہ کے عوام انصار میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و عطرت الطاہرین.